میں مسلمان ہوں اور نبی کریم علیہ السلام کی شان ذات صفات میں کوئی بھی گستاخی توہین برداشت نہیں کرتا، اور اگر مسلمانوں میں کوئی بھی ایک ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے تو اس کا حل چاہتا ہوں۔ 1905 میں نبی کریم علیہ السلام کی صفات کے متعلق چار لائنوں کی 4 غیر محتاط تحریروں پر دیوبندی علماء کرام جناب اشرف علی تھانوی، جناب خلیل بریلوی، جناب رشید احمد گنگوہی، جناب قاسم ننوتری صاحبان پر توہین رسالت کے فتوے لگے، اور یہ فتوے حسام الحرمین میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ان 4 علماء کرام اگر یہ وہی داؤد رضوی ہے جن کی معرفت نامی کتاب لاہور سے شائع ہوئی تھی، جو کئی علماء اور کئی لوگوں کو مفت فراہم کی گئی تھی اور ہمیں بھی مفت بھیجی گئی تھی، تو ان پر ان کا نام رہبر شریعت اور پیر طریقت وغیرہ لکھا ہوا، یہ بھی ایک المیہ ہے اس امت کا کہ کل کے چھوکرے چھکارے جو ہے وہ اب رہبر شریعت بھی ہیں اور پیر طریقت بھی ہیں۔ مجھے اس موقع پر ایک کہاوت اور ایک مثال یاد آ گئی۔ ہمارے ایک ساتھی فرماتے ہیں کہ کسی مولوی صاحب کو مشہور ہونے کا شوق چڑھ گیا، تو کسی نے مشورہ دیا کہ بھئی آپ کل فتویٰ دے دیں کہ کتا حلال ہے۔ تو مولوی صاحب نے کہنے لگے یار یہ کوئی فتویٰ ہے کتا حلال ہے؟ اس نے کہا بھئی آپ کو فتوے سے کیا لینا دینا، آپ کو قرآن و حدیث شریعت سے کیا لینا دینا، آپ کو تو شہرت چاہیے۔ کل میڈیا کی پہلی سرخیوں میں اور 6 سرخیوں میں آپ ہی کا نام ہوگا کہ فلاں مولوی صاحب نے کتا حلال قرار دیا۔ ٹھیک ہے، امید خیریت سے ہوں گے آپ لوگ حاضرین۔ میں حال ہی میں ایک کلپ اپلوڈ کیا کہ دیوبند کو خراج تحسین، اور ریئیکشن یہ ہوا کہ میرے جو سنی بھائی ہیں بریلی بھائی، ان لوگوں نے مجھے اپنے گروپوں سے بھی نکالا اور اس طرح گفتگو بھی ہوئی ہے، یعنی کافی انتشار پھیلا اور مجھے رضویت سے خارج کیا گیا اور اس طرح کی فتوے لگایا گیا مجھ پہ کافی قسم کے۔ اور ادھر میں دیوبندیوں کے ساتھ جب اٹیچ ہوں، جن دیوبندیوں سے میری گفتگو ہوتی ہے، میں دیکھتا ہوں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ میں اب کیا کہوں۔ سب سے پہلے تو آپ ایک کلپ دیکھیں ذرا۔ میں پچھلے کوئی 10-12 سال سے اللہ کے نبی کا یہ نسب ہر بیان میں، ہر تقریر میں میں پیش کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں۔ جب سے میں نے یہ یاد کیا، میں جب آپ کو سلام پیش کرتا ہوں تو میں اس طرح سلام پیش کرتا ہوں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی۔ میں اس دفعہ ابھی عمرے پہ گیا، پر 4-5-7 دن پہلے آیا ہوں۔ ایک دوسرے کو برا نہ کہا کرو، آخری میری بات تو میرے دوستو، کسی کو برا نہ کہا کرو۔ کوئی کسی دیوبندی کسی بریلوی کو کچھ نہ کہے، کوئی بریلوی دیوبندی کو کچھ نہ کہے، کوئی بابی سنی کو نہ کہے، سنی بات۔ میں یقین کرو، میں نے روضہ مبارک پہ کھڑے ہو کے درود پڑھا، میں نے روضے پہ کھڑا ہو کے درود پڑھا۔ کتنا درود پڑھتا ہوں میں، کتنی دفعہ پڑھا ہے، کتنی دفعہ سلام کیا ہے، اللہ مجھے کئی دفعہ لے گیا اپنے فضل سے۔ اس دفعہ میں نے درود پڑھا: مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ سہانی گھڑی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ میں نے جو وہاں کھڑا ہو کے یہ درود پڑھا، خدا کی قسم جو میری کیفیت بنی، اس وقت کبھی نہیں بنی ایسی کیفیت جو مجھے پڑی۔ میں نے وہاں کھڑا ہو کے دعا مانگی: یا اللہ جس نے یہ سلام لکھا ہے، مولانا وہ کیا نام تھا ان کا، ہیں احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کہا یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ان کو دے۔ ان کے لیے اتنی دعا کی میں نے وہاں کھڑے ہو کے، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کی شفاعت فرمائیں، ان کو دعا، جن کا یہ درود پڑھ کے میری یہ کیفیت بن گئی، وہ کیا ہوں گے؟ ایک دوسرے کو برا کہنا یہ مناسب، پتہ نہیں اللہ کے نزدیک کون اللہ والا ہے کون۔ اس طرح نہ کریں، جو جس فرقے پہ اس فرقے پہ رہو، جس نے جس کو جو دیوبندی ہے دیوبندی رہے، بریلوی بریلوی رہے، لیکن دوسروں کا نہ برا کرو۔ اللہ کے ہاں پتہ نہیں کس کا مقام ہے، تو میں نے بھائی ان کے لیے اللہ، میں اب بھی ان کو دعا کرتا ہوں اللہ ان کو جزائے خیر۔ کچھ تھا ان کی اس بات میں کہ دل، اب جا کے پڑھ کے دیکھنا کہ کیا کیفیت بنتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ کے نبی کے درود پڑھ کے کیفیت بنتی ہے، تو زندگی سیکھ کے کیا بنے گی میرے دوست؟
तो जिंदगी सीखो। आज का मेरा एक ही पैगाम है आपसे कि हुजूर वाली जिंदगी सीखो खुदा के लिए। बस इसके बाद और पढ़ सके तो बहुत अच्छा है। क्या पढ़ेंगे? और तो कश्मीरियों के लिए हम बताते हैं कि औराद फतिहा के साथ जो सलाम आखिर में है सबसे आसान हो। वो उमूमन कश्मीरी हज़रात को याद भी होता है, पढ़ना भी आसान होता है, और उसमें सारी चीजें हैं। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या खलील अल्लाह, या रहमतुल आलमीन, या शफीउल मुज़निबीन, या सय्यद अंबिया वल मुरसलीन। वो ज़बानी पढ़ें या देख कर पढ़ें, दोनों दुरुस्त। और ये सोचें इस वक्त मेरा सलाम खुद सुन रहे हैं, मैं मुसलमान होने की हैसियत से सामने खड़ा हूं और सलाम खुद सुन रहे हैं, और सलाम खुद सुन रहे हैं। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन जब हाजिरी होगी तो हो सकता है जवाब में फरमाएंगे असर पर सलाम करमस बुज़ारन की कुछ। नाज़रीन, आपने क्लिप देखा, ये भी देवबंद की उलमा हैं जो अहमद रज़ा खान फाज़ली बरेलवी को रहमहुल्लाह कहते हैं, क्योंकि ये वो आलिम है जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं, कुछ समझा है बात को। मेरे एक काम जारी है इमाम आज़म हनीफा रहमहुल्लाह के मुतल्लिक़, इमाम बुखारी ने इमाम आज़म हनीफा से क्यों नहीं ली हदीस, क्योंकि उस दौर में कुछ इख्तलाफात थे आपस में। इख्तलाफात शदीद भी होते हैं और नरम भी होते हैं। तो अब जो है ये जो मद्दे मुकाबिल दो फ़िरके हैं आपस में, बरेलवी और देवबंदी, इन बेचारों की जो ये मौलवी हैं ना ऊपर लेवल के, बरेलवियों के यहाँ भी और उस तरफ देवबंदियों के यहाँ भी। देवबंदियों के यहाँ, बरेलवियों के यहाँ अल्लामा हनीफ साहब का नाम ले लेता हूँ या डॉक्टर आसिफ जलाली साहब का नाम ले लेता हूँ, और दूसरी तरफ अल्लामा इलियास गुमन साहब और मौलाना अबू अयूब कादरी साहब और दीगर जितने भी लोग हैं। अब इलियास गुमन साहब की किताबें मैंने मुताले में मेरी हुई हैं और मैंने पढ़ी हैं। इलियास गुमन साहब ने, जब बंदा अपने फिरके का डिफेंस करता है तो वो क्या करता है, अपने मतलब की बात को अधूरा पेश करके अपने मौलवी तक पहुंचाता है। इलियास गुमन साहब के कितने रिसाले मैंने पढ़े जिनकी तहकीक के लिए मैंने जब देखा, फतवा शामी का हवाला लगा हुआ है, फतवा शामी को उठाया, जब देखा तो फतवा शामी के अंदर वो चीज़ है ही नहीं जो वहां पर उन्होंने लिखी हुई है। वहां किसी और मफहूम मतलब के साथ बात आई, उसको इलियास गुमन साहब ने उठा करके अपनी किताब में अपने फिरके की दिफा करते हुए ये कर दिया। और भाई तुम लोग हनफी हो, मैं क्यों देवबंदियों को भाई कहता हूं? मैं आज भी हाथ जोड़ कह रहा हूं, 4 इबारात पे जो कुफर का फतवा दिया था, कौन कहता है अहमद रज़ा खान ने ये फतवा दिया था? चैलेंज है मेरा बरेलियत को, पूरी बरेलियत को चैलेंज है मेरा। बताए मुझे कहां इमाम रज़ा खान ने फतवा दिया था ये फतवा कुफर। मैं दिखाता हूं अनवार मज़रिया, मैं दिखाता हूं बरेलियों की मुनस्सद किताबें, और मैं देवबंदियों को भी दावत देता हूं, दावत फिक्र देता हूं। खुदा के लिए ये मुनाज़रे और इन चीज़ों से हट निकलें आप, वरना तुम लोग जो है ना, ये बरेलियत देवबंदियत का, ये हनफियत का नाम रह जाएगा। तुम लोग हनफी हो, तुम लोगों के बेसिक तो इख्तलाफ थे ही कोई नहीं, इबारात पे इख्तलाफ चला था, और आज तुम लोगों ने अकायद के अंदर भी इख्तलाफ घड़ लिए हैं। अहले सुन्नत का जो बेसिक अकीदा है, अपने देवबंदियों बरेलियों के काबरीन को दफा करो। इससे पहले जो इमाम है अहले सुन्नत जिनको कहा जाया करता था, उनकी किताबों से अपने असल चीजें लेके आओ, उम्मत को दिखाओ और एक हो जाओ, वरना हनफियत का नाम नहीं रहेगा। मैं अल्लाह की कसम खा कहता हूं, तुम लोगों की आधी नस्लें तो गैर मुक़ल्लिद हो चुकी हैं। तुम किस तरह दूसरे पर अटैक कर रहे हो? खुदा के लिए समझ जाओ। नंबर 1। नंबर 2, इलियास गुमन साहब या इस तरफ हमारे मौलवी जो बरेलियों के हैं, अपना दिफा करते हुए अपनी ही बात करते हैं। अहमद रज़ा खान फाज़ली बरेलवी ने किसी देवबंदी को ऊपर फतवा कुफर नहीं लगाया, उन्होंने फतवा कुफर को आके बताया है। फतवा कुफर तो किन ने दिया था? मैं अभी क्योंकि यहां बैठा हूं मैं बात नहीं कर सकता, मेरा क्लिप पहले अपलोड है। वो हरमैन के जिन उलमा ने और शरीफैन के जिन उलमा ने दिया था, मैं हरमैन और शरीफैन के पूरे उलमा की फहरिस्त भी मेरे पास मौजूद है, मैं पेश कर दूंगा। और हसाम और हरमैन कोई आला हज़रत की तसनीफ नहीं है, वो इबारात जो कुफरिया थी उनके ऊपर वो लिख करके एक खत की सूरत में हरमैन के पास आला हज़रत गए, उधर से जो फतवा लगा वो फतवा वजाहत के साथ इकट्ठा करके एक किताब की सूरत में लोगों के सामने पेश कर दिया कि ये इन उलमा को इन इबारात की बुनियाद पर काफिर कहा है। उलमाए हरमैन ने, आला हज़रत ने कहा नहीं है, आला हज़रत ने बताया है। आला हज़रत के मैं आपको दिखाता हूं, आखिरी टाइम तक अपने ये देवबंदियों के साथ यारियां थी आला हज़रत की। अभी तक
مسئلہ ختم نبوت میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جب کیس لڑ رہے تھے جو ہے عدالت کے اندر، تو معاون کون تھے؟ سارے معاون دیوبندی تھے، بریلوی تو کوئی، یہ سارے مولوی حلوہ کھا رہے تھے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور عبدالستار خان نیازی صاحب اور وہ بڑے بڑے لوگ، ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے بریلویوں کے یہ بڑے بڑے علماء ہیں، یہ بڑے بڑے علماء بریلوی جنہوں نے کام کیے ہیں ختم نبوت کے بھی، عدالتوں کے اندر جا کر کے وکالت کی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے۔ یہ جو قانون بنا تھا کہ قادیانی جو ہے کافر ہیں اور وہاں مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ کیس لڑنے والا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تھے اور عبدالستار خان نیازی اور یہ بڑے بڑے لوگ تھے، اور ان کی سپورٹ کرنے والے کون تھے؟ سارے دیوبندی تھے، دیوبندی علماء تھے۔ رات رات بیٹھ کر کے یہ بریلوی علماء کے ساتھ معاونت کے ساتھ کر کے یہ لوگوں نے محنتیں کی ہیں، اور آج یہ ہوا ہے۔ اور آج آپ لوگ کبھی یہ ساجد رضوی صاحب، کیا نام تھا ان کا، یہ ساجد صاحب اور رضوان داؤدی صاحب، یہ ایک چوچا جو ہے وہ بریلویوں کا اور ایک چوچا دیوبندیوں کا، اور خدا کا واسطہ ہے یار ایک ہونے کی بات کرو، کوئی اتحاد کی بات کرو۔ مناظر تم لوگ کتنے جڑے ہو، دیوبندی وہابیوں کی بات کروں تو 7 گھنٹے کا مناظر دیوبندیوں کا موجود ہے اور وہابیوں کا موجود ہے جناب یوٹیوب پر، حنیف کے سامنے 2 منٹ کو ٹک نہیں پایا۔ اسی طرح دیوبندیوں کی بات کرو تو ایڈی موٹی موٹی کتابیں، کہار آسمانی بر فرقہ رضا خانی، اور اللہ کے بندو ایک ہو جاؤ۔ اور کیا یہ مناظر جنگ موجود ہے نا، لکھ کر کے مناظرہ شکست لکھی ہے دیوبندیوں نے، کیا ہوا ہے؟ کوئی بریلوی ہوا؟ نہیں ہوا۔ تم بریلوی دیوبندی کرتے رہو، لوگ تمہارے لوگ لے کر کے غیر مقلد کر رہے ہیں۔ لہذا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے، دیوبند جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں یار، کٹھے کھاتے تھے، کٹھے پیتے تھے، ملفوظات حکیم الامت میں ہے۔ آخری وقت آیا تو اشرف تھانی صاحب نے دعا کی کہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کا عاشق شخص تھا۔ آخری وقت تک دیوبند اور بریلوی یہ ایک ہی سنت کی جماعت ہیں۔ 4 کفری عبارات پہ مسئلہ بنا تھا، اور وہ 4 کفری عبارات کیا تھیں؟ میں خود کہتا ہوں وہ عبارات کفریاں ہیں، اور ان کے جن کابرین لکھی ہیں قصور ان کا ہے۔ علماء نے کافر کہہ دیا، آپ لوگ مانتے ہو جو کافر مانو، جو ان فتووں کو معتبر نہیں مانتے وہ نہ مانے، جو بندیاں ان فتووں کو معتبر نہیں مانتے تو نہ مانے، آپ مانتے ہیں تو آپ مانیں، کافر کہیں ان کو۔ میں خود اس کفر کے فتوے کی تائید کرتا ہوں، ان عبارات کو کفریہ کہتا ہوں، میرے کلمہ اپلوڈ ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ سارے دیوبندی، اب 4 عالم دیوبند پر فتویٰ کفر ہے، سارے دیوبندیوں پہ فتویٰ کفر نہیں ہے۔ یہ آپ کس بات، کہاں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے تو 3 کو کافر کہا ہے، چوتھے پر کہا کہ میں کافر، کوئی کافر کہتا ہے تو کہے میں نہیں کہتا، کیونکہ مجھے شک ہے کہ افواہ پھیل چکی ہے کہ اسماعیل دلوی نے توبہ کی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے سب دیوبندیوں کو کافر تو نہیں کہا، یا اگر اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ دیوبند والے کافر ہیں تو وہ تکفیر عمومی نہیں تھی، تفکیر خصوصی تھی، وہ تکفیر مدرسے کی گئی تھی، کسی پورے فرقے کی نہیں کی گئی تھی۔ آج جو دیوبند ہیں یہ فرقہ ہے، یہ مدرسہ نہیں ہے۔ اس وقت جو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہ اس فتوے کے مطابق جو علماء حرمین نے دیا ہے وہ دیوبند والے کافر ہیں، دیوبند والے کافر ہونے سے مراد وہ دیوبند کے اندر جو مدرسے کے علماء تھے وہ کافر ہیں، جو اس کی تائید کر رہے تھے۔ آج کے سارے دیوبندی کافر نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت نے بعد کی فرقہ ہے دیوبند کو کافر نہیں کہا۔ یہ آج کے بریلوی جو ہے من گھڑت کہانیاں لے کے آتے ہیں، اور پھر دیوبندی اس طرف سے اپنی من گھڑت کہانیاں لے کر کتابیں چھاپ رہے ہیں جی بریلویوں کے خلاف، حالانکہ حقائق دیکھو تو بیسیکلی دونوں ایک ہیں۔ اور اکابرین کو دیکھو، تھانوی صاحب نے سارے جو بھی مسلک ہے بریلوی کا وہ بیان کیا اپنی کتابوں کے اندر۔ تھانوی صاحب نے بوادر نوادر لکھی، جو ہے نشر و طیب لکھی، آپ کتابیں دیکھ پہ حیران ہو جائیں گے آپ۔ خدا کے لیے یہ جنگ چھوڑو، اپنی اوقات کو دیکھو پہلے۔ دونوں تم لوگ حنفی ہو، حنفی بن کے ایک ہو جاؤ، کوئی تم لوگوں کی جو ہے نا ایک دوسرے پہ فتویٰ کفر دینا چھوڑو خدا کے لیے۔ تھانوی نے کفر کیا تھا، جو ہے وہ اسماعیل دلوی نے کفر لکھا، قاسم نانوتوی نے کفر لکھا، تو ان کا مسئلہ ہے
ان کو علماء نے کافر کہہ دیا. جو کسی مفتی کے فتوے کو ٹھیک مانے وہ ان کو کافر کہے, جو کسی کی مفتی کی رائے اور فتوے کو نہ مانے تو وہ کافر تو نہیں ہو جائے گا. حرمین کے مفتیان نے جو فتوے دیے ہیں تو ان فتووں کو جو نہیں مانتا وہ کافر ہو جائے گا. خدا کے لیے کون سی منطق ہے, کون سی باب الافتاء کی بات کر رہے ہو آپ لوگ؟ یہ بریلیوں سے مخاطب ہوں میں. اب جو ان کے فتوے میں ذہن میں آیا جو مانتا ہے, اب ان کو آپ گستاخ غلط بھی نہیں کہہ سکتے. آپ کے دیوبند کے کابرین لکھی ہیں کتاب باتیں ایسی جو باتیں جو ہے کوئی مومن قبول نہیں کر سکتا, فتوے آئے ہیں اس کے اوپر. لہذا خدا کے لیے اہل سنت بن جاؤ, اپنے مولویوں کے بجائے پہلے علماء اہل سنت کو پڑھو تو تم لوگ ٹھیک ہو جاؤ گے. تو ایک دوسرے کو یہ فتویٰ بازی چھوڑو. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ایک اہل سنت ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ اختلافات ہونے کے باوجود بھی حنفیت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.